الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب اللہ و رب العالمین. اسٹیج پر علماء افروز قائدین جماعت اسلامی راولپنڈی، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، برادر سید عارف شیرازی صاحب، رضوان احمد صاحب، سید عمر احمد شاہ صاحب، عتیق عباسی صاحب، ابو مہرائن صاحب، ناظر محمد جاوید صاحب، میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عفت مآب بہنوں، جماعت اسلامی کے مرکز کی جو نئی فیصلے ہوئے تھے اس کی تحت سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا قیام عمل کے اندر لایا گیا، اور اسی طرح راولپنڈی جو ہے وہ رورل یا ویسے راولپنڈی جو مرضی آپ نام رکھ لیں، بچے کا نام تو گھر والوں کا یاد ہوتا ہے. دو اضلاع بن گئے ہیں، تو یہ پہلا اجتماع کا ہو رہا ہے سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا، جس میں مرد بھی شریک ہے، ہماری خواتین بہنیں بھی شریک ہیں. میں ذاتی طور پر اجتماع کے انعقاد کو جماعت اسلامی کے لیے خوش آئند اس لیے تصور کرتا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ ارکان کی ساری توقعات پوری نہ ہوئی ہو، آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب بھی آپ کو نہ ملا ہو، اور ممکن ہے کہ کھانا بھی آپ کی مرضی کا نہ ہو. اسراف تو بہرحال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اجتماع کا ہونا، آپ کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا، ڈسکشن کرنا، یہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کی دستوری روایت بھی ہے اور جماعت کی تنظیم کی ضرورت بھی ہے. بحیثیت ایک رکن کے ہم سب کو اپنے انفرادی معاملات اور ہمارے اجتماعی معاملات جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو تذکیر اور یاد دہانی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان کے بارے میں آتے ہیں. جب اکٹھے ہوتے تھے، کسی ویسے ملتے تھے، تھوڑی دیر کے بیٹھتے تھے، کوئی چھوٹی موٹی میٹنگ کرتے تھے، اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ اثر سنایا کرتے تھے. یہ جو دعا کا موجودہ طریقہ ہے، میرے خیال میں یہ بات کی اختراع ہے. اٹھنے سے پہلے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سنایا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں غالباً امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے بعد قرآن کا کوئی اور ایسا نازل نہ کرتے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان نقصان کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیے، حق بات کی تلقین کی اور اس کے راستے کے اندر آنے والی مشکلات پر صبر جو ہے اس کو اختیار کیا. پھر اپنا خیال یہ ہے کہ میں وضعیت میرے صوبہ ہمارا بالائی نظم بھی اور نیچے کا نظم بھی اس بات کی بدرجہ اولا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے انفرادی معاملات جس کے اندر ہمارے نمازیں ہیں، مطالعہ قرآن و حدیث ہے، لٹریچر کا مطالعہ ہے، ہمارے اخلاق ہے، ہمارے علم کے اندر ہمارا سیکھنا، اپنے علم کے اندر جو اضافہ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تحریک اسلامی کے کارکن کے لیے ضروری ہے. اور اگر کارکن اس کا اہتمام نہیں کر پاتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے، کہ وہ لٹریچر نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا اور شاید کہ تھوڑے عرصے کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے حصہ تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کے نازنینہ رہے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو جب بھی سنا، انہوں نے ہمیشہ جماعت کی یا مولانا مودودی کی تعریف کی. ظاہر ہے تو ہم تو اختلاف بھی کرتے تھے، تو ہم جماعت کے اندر رہ کر بھی کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ویڈیو کلپس ہے ان کا دو حصے تنظیم کے ہو گئے. ایک شیخ صاحب ہے کراچی سے جو ان کے امیر ہے شجاع صاحب، اور دوسرے ان کے بیٹے عاقب سعید صاحب ہیں
جن کو میں اسلامی یونیورسٹی کے دور سے جانتا ہوں، وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے جتنے تقاریر تھی، جتنے دروس قرآن تھے، کلپ نکال کے اس موقع پر انہوں نے جو عربوں کے تناظر میں، جو اس خطے کے تناظر میں کہے تھے، اور بہت ساری باتیں بالکل جو اس وقت تھوڑا اس کے قریب تھی. لیکن مجھے نہیں معلوم جماعت اسلامی کے مرکز نے 1946 کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سیالکوٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اور یہ سوشلزم اور کمیونزم جو ہے، اس کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں مل سکے گی، اور سرمایہ دارانہ نظام یہ واشنگٹن کے اندر یہ لرزہ پر اندام ہوگا، اور یہ سارا وقت جو ہے وہ تاریخ کے اندر ایک داستان کے طور پہ رہ جائے گا، اور مورخ لکھے گا کہ اسلام کے نام لیوا اتنے پٹاکل تھے کہ عصائے موسیٰ ان کے ہاتھ کے اندر تھا، اور ورثیوں کو دیکھ کے تھر تھر کانپ رہے. 1946 کے اندر جماعت اسلامی قائم ہوئی، اس کے 5 سال بعد کسی کے تصور کے اندر نہیں تھا کہ سوشلزم جس کا طوطی بولتا تھا وہ ماسکو کے اندر اسے پناہ نہیں مل سکے گی، اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اور اس جمہوریت کے بارے میں سیدی کے الفاظ 2026 کے اندر ہمیں ہر بار جو درست نظر آتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہوگا مولانا نے یہ بات کی. اگر کسی نے کسی کیلنڈر میں پڑھا تو پتہ نہیں کہاں بات کی ہے. تو یہ سیالکوٹ کے اندر ایک جگہ تھی، وہاں اجتماع ہو رہا تھا. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، 47 میں پاکستان بنا ہے. سید مودودی نے 1946 کے اندر یہ پیشین گوئی کی تھی، جو آج کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے بھی کبھی کی بات ہے. تو اگر متعدد لٹریچر کا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ سید نے کیا رہنمائی اس معاملے کے اندر ضرور کی. اسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو بعض اوقات پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوتی ہیں ہمارے حافظے سے نکل جاتی ہیں یا ہمارا حصہ نہیں رہتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کے اندر اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جامع شہادت نوش کرتے ہیں، پھانسی کے پھندے چومتے ہیں، تو وہ صرف نظریات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہ چند سال پہلے کا بنگلہ دیش، آج کا بنگلہ دیش نہیں. آج کے بنگلہ دیش کے اندر آپ دوسری بڑی پارٹی ہے، آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ جتنے ووٹ پورے پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت نے انفرادی دائرے کے اندر حاصل نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کو کوئی بہت اعلیٰ ورثہ قیادت میسر آ گئی تھی؟ پروفیسر غلام اعظم صاحب وہ پاکستان کی جماعت کا حصہ تھے. جب سید مودودی نے جماعت کی عمارت سے معذرت کی تھی تو پروفیسر غلام اعظم صاحب اور میاں طفیل محمد صاحب کے درمیان زیادہ ووٹ ہی دونوں کو پڑے تھے. اچھا آپ کو بتاؤں طریقے کس طرح وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. آج کے لوگ کہتے ہیں نا کوئی چرمی بیگ نظر نہیں آتا. ہم نے دیکھا ہے جماعت کے ارکان کے پاس چرمی بیگ. آپ کیوں چرمی بیگ اٹھوانا چاہتے ہیں جماعت کے ارکان کو؟ ایک زمانہ تھا سائیکل پہ لوگ جاتے تھے، کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا، کتابیں بھی اسی کے اندر ہوتی جو آتے ہوئے گھر کے لیے آلو پیاز بھی لوگ لے کے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے دوستوں، یہی ضرورت تھی ہماری. آج کی ضرورت ہماری ہے کہ لٹریچر ہمارے پاس ہو. آج کی ضرورت یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کے پاس موجود ہے. آپ اجتماعی ارکان میں نہیں آ سکے، بیماری ہے، عذر ہے، آپ کی ٹانگ پہ پلستر لگا ہوا ہے، آپ کے کوئی اور مسائل ہیں، تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائیں آج کی کے دن یہ سمجھے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو ہم لائیو کر دیں. اب آج کے دن جو ہے وہ چیزیں اقتباس مولانا مودودی کے شیئر کر دیں تو کم از کم اپنے حصے کا کام تو ہم کر سکیں گے نا. اس کی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب وہ الیکشن ہوا تھا بہت سارے لوگوں کی نئی بات ہوگی تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو آپ پوچھیں کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں، اے کو کتنے ووٹ پڑے، بی کو کتنے ووٹ پڑے، سی کو، تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ریڈ لائن کو ٹچ کیا ہے اور یہ جماعت کے دستور کی شاید سری اور خلاف ورزی. ایسے نہیں لگتا. اگر یہ پتہ چلے کہ شرائی صاحب کو ووٹ کتنے ملے ہیں اور رضا شاہ صاحب کو کتنے ملے ہیں اور عثمان اکاش کو، لیکن آپ کو ادار کریں جماعت اسلامی کی، اس میں لکھے کہ میاں طفیل محمد صاحب کتنے ووٹ پڑے تھے اور پروفیسر غلام اعظم صاحب کو کتنے ووٹ پڑے تھے. دونوں کے ووٹ درج ہیں. میاں صاحب کے ووٹ زیادہ تھے، وہ میرے جماعت بن گئے. پروفیسر غلام اعظم صاحب ان کے ووٹ دوسرے نمبر پر. اس وقت بعد اناؤنس کیا. آپ کی شورا کا انتخاب کیسے ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ آج کی شورا کے بارے میں
میں پوری ذمہ داری علمی جانب سے یہ بات کہتا ہوں، کسی امیر صوبہ کی جرت نہیں ہے، کسی امیر ضلع کی، کسی امیر پاکستان کی جرت نہیں ہے کہ اگر طارق سلیم کو ایک ووٹ کم ملا ہے اور میرے کسی نائب امیر یا نائب قیم کو ایک ووٹ زیادہ پڑ گیا ہے تو یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو میرے صوبہ ہے، اس کو تو بہرحال فورم کے اندر ہونا چاہیے تھا، ارکان سے کوئی صاف ہو گئی ہے، نہیں، جس کا ایک ووٹ زیادہ ہے وہی شورا پر حکم بنے، برابر ہو گئے تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ پھر وہ دو پرچیاں ڈال دیں، کمیٹی کی ڈالتے ہیں، پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں جس کا نام نکل آئے۔ لیکن اس زمانے میں سید مودودی کے پاس رائے آتی تھی، سید مودودی سے دیکھتے تھے اور اس کے بعد طے کرتے تھے کہ یہ افراد جو ہے یہ مرکزی شورا کے اندر یہ زیادہ صاحب اور رائے ہیں اور انہیں شورا پر حکم ہونا چاہیے۔ تحریک جامد نہیں ہوتی، یہ وقت اور حالات کے مطابق اپنے تقاضے بدلتی ہیں۔ مولا عبدالسلام ظہیر جو مشرف کے دور میں پاکستان کے اندر ان کا وزیر تھا، سفیر تھا، اس کے بازو ہم نے پیچھے باندھے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جیل کتوں کی طرح امریکہ کے حوالے کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب ملاقات ہو رہے تھے، مولا عبدالسلام ظہیر فن امریکن کے سامنے بیٹھ کے برابری کی سطح پہ ملاقات کر رہا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم جس طریقے کے ساتھ وابستہ ہیں، میں یہ دیانت سے بات کرتا ہوں آپ سے، میری ایمانداری سے یہ رائے ہے کہ قرۂ ارض پر اس جیسی کوئی تحریک نہیں۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ملا ان کے لاہور بارڈر ٹاؤن میں جو ان کا کمپلیکس تھا، میرے چچا بیعت ہونا چاہتے تھے، میں نے کہا چلے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو وہ بیعت تو بڑی سادی تھی، لوگ آپ کیا کرتے ہیں؟ سعودی عرب کے اندر انجینئر ہو، کتنی تنخواہ ہے آپ کے؟ ان کا 80,000 سے ماڈل، تو ان کا اتنے پرسنٹ آپ نے ہمیں دے دے 5%، اس کو بیعت ہوگی، بس بڑا آسان طریقہ ہے داخلے سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں جماعت اسلامی کا ایک صوبائی حلقہ اس کا امیر ہوں، پی 95 ہمارا حلقہ تھا۔ تو مجھے کہتے ہیں جماعت اسلامی سے مطمئن ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس وقت بھی ان کی مسجد میں تھا اور اس وقت بھی مسجد میں پڑھا، ڈاکٹر صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ میں نے کہا مطمئن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے میں تھوڑی سی رونق آ کہ پلا پڑا بچہ مل گیا ہے نوجوان، کہتے تو کیا ارادہ آپ کا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس دن جماعت اسلامی سے بہتر اجتماعیت مل گئی، ایک دن جماعت اسلامی کے اندر نہیں رہوں گا، پھر وہ باہر پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، تو مجھے اب تک نہیں ملی کوئی جماعت سے بہتر جماعت۔ مجھے بتائیں تو صحیح، یہاں کو موروثیت ہے، یہاں کوئی خاندانی نظام ہے، باپ کے بعد بیٹا تو نہیں ہے نا، آپ کو آزادی ہے اپنے حساب سے جو مرضی سوال کریں، وہ پابند ہے جواب دینے کے۔ آپ اپنے میرے صوبہ کو پکڑ کے بازو سے روک کے کہہ جا کے بتائیں یہ سوالوں کا جواب آپ نے ڈنڈی ماری ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جھڑک سکتا ہوں کسی کو؟ آپ کی دعوت کسی مسئلہ کی دعوت ہے؟ آج کی اس دنیا نے بتایا کہ سید مودودی کی فکر آج ساری دنیا کے اندر اس نے روح اس کو ملا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر آپ ہیں، سری لنکا کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے آپ ہیں، حماس کی فکر سید مودودی کی فکر ہے، اخوان کی فکر سید مودودی کی فکر ہے، اور اس وقت وہ ایران جس کے مسلک کے بارے میں بے شمار لوگوں کے اعتراضات ہیں، کچھ چند لوگوں کے رہ گئے ہیں جن کی محبت سعودی عرب کے ساتھ ہے، ہماری بھی سعودی عرب سے محبت ہے، مکہ اور مدینہ ہمارے وہاں حرمین ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن اگر دنیا کے طاغوت کو کس نے للکارا ہے تو وہ تو ایران کی کہتے نہیں للکارا۔ اور یہ ٹرمپ صاحب کے جب مذاکرات ختم ہوئے کاموں میں تو نئے کوئی تجربہ نہیں تھا، مجھے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا بنے گا، وہ چلا گیا ہے بھی بڑا فلاں، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، 46 سال بعد یہ کرتے کرتے 46 سال بلکہ دونوں کی گفتگو میں آپ اسس کیا کریں۔ اس پہ ٹرمپ کا جو ڈی جے بینس تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے، سفارتی زبان اپنی ہوتی، اور ایران نے کیا کہا تھا؟ ایران نے کہا تھا کہ ابھی مذاکرات کے اندر وقفہ ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ یہ مذاکرات
ابھی مکمل نہیں ہوئے، آگے فل اسٹاپ ہو گئے، میں نے کہا وقفہ ہے، اس کے درمیان ملک ہے، اور آپ پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، زمینی حقائق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ بدل دیتا ہے۔ زمینی حقائق کب ہمارے ساتھ تھے؟ بدل میں ہمارے ساتھ تھے، فوج میں ہمارے ساتھ تھے، کس موقع پر زمینی حقائق ہمارے ساتھ تھے؟ مسلمان کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کو قرآن نے حوصلہ دیا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ کھڑا۔ اسلامی تحریک کی دعوت، مولانا امین احسن اصلاحی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرنے میں دیکھا ہے، اس کا پہلا قدم میں منزل ہے، اس کا آخری قدم میں منزل۔ ناکامی کا تو گزر ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ تیز سواری ملتی ہے تو مولانا اصلاحی صاحب نے کہا چلے جائیں گے اس میں، کہتے تیز سواری نہ الفاظ نہیں ہے مولانا کے، چھکڑے آئیں گے مل جائیں گے، چھکڑوں کے سفر کریں، کہتے چھکڑے بھی نہ رہے، پیدل چلنا شروع کر دیں، کہتے پیدل چلتے ہوئے پاؤں میں ہاتھ پڑ جائے، چلنا مشکل ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم بھائی بیٹھ کر ان نشانات منزل کی طرف دیکھیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہزاروں کے پڑھائی، دلیل ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمجھ کر پہاڑ ان کی حیبت سے لائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت کا مطلوب مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور خوشحالی۔ یہ چند ایک بات میں اشاروں میں کر کے 2-4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ عرصے کے اندر پنڈی کے بارے میں کچھ فیصلے کیے، ناخوشگوار فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جو ماں روزانہ سالن ڈال کے دیتی ہے نا بہترین بوٹی، تو بال کا ڈوئی بھی مار دیتی ہے، ڈوئی سمجھتے ہیں لکڑی کی ہوتی ہے، اس کو ڈوئی کہتے ہیں، اور دوسرے کسی ہو نا بنا اس کو چمچا کہتے ہیں، وہ ڈوئی بھی ماں مار دیتی ہے نا۔ بعض ناخوشگوار فیصلے بھی کیے، ہم نے کچھ ساتھیوں کو ادھر ادھر کیا، ایسا نہیں ہے، ان سے محبت ہے، ان کا حق ہے کہ جہاں اجتماع اور کام کا، وہ چاہے صوبے کے رکن ہے، چاہے ضلع کے رکن ہے، دوسرے ضلع کے رکن ہے، تو اجازت لے کے اس اجتماع کا حصہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لیکن میں ایک درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنا چاہیے، ہمیں خود آگے کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا خوشگوار، ان کو ختم کر کے خوشگوار ماحول جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے۔ اور دوسری میں آپ سے گزارش کروں گی، جو آپ نے سوالات کیے مجھے بہت اچھا لگا، میں نے جواب بھی بڑے مزیدار دیے، ہلکے پھلکے انداز میں، سنجیدہ جواب تھے لیکن لائف اسٹائل تھی۔ یہ اجتماع کا انتظار آپ نہیں کرتے، مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ اجتماع میں سوال روک نہیں رہا، ضرور کرے۔ آپ کے گھر کی کوئی دیوار پیچھے سے کمزور ہو گئی، اس کے اندر بارش کا پانی بہ رہا ہو، تو آپ انتظار کریں گے کہ بڑے بھائی جان یو کے سے آئیں گے تو پھر اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو بند کریں؟ کیا آپ کا اخلاص ہے؟ دودھ کا ڈور پڑا ہوا ہے، بچے نے گرا دیا ہے، خواتین ہی سنبھالتی ہیں ساری چیزوں کو گھر میں کچن کی، تو آپ انتظار کریں گے کہہ لیا کہ دودھ کا ڈور سیدھا کرے؟ آپ خود اپنا ہاتھ اٹھا کے ڈور سیدھا نہیں کرتے؟ آپ کوئی کمزوری، کوئی خرابی، میرے صوبہ کا کوئی احتساب، کوئی محاسبہ سید عارف شیرازی کا کوئی سوال ہے تو آپ کیوں انتظار کرتے؟ ٹیلی فون کرے اسے، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے طریق سے آپ مجھے بتائیں جی پنڈی میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ اکثر بھی سوئے رہتے ہیں۔ میں سنتا ہوں بات، میرا وہ سننا ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ میں میرے صوبہ بنا تھا تو میں نے اسلام آباد میں کہا تھا مجھے چیک کیجیے رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے، تو آپ میں آپ کا فون ٹینڈ کروں، میں کرتا ہوں، ساری رات کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک ایسی لگ چیز دی ہے، میں فون سنتا ہوں، فون سنانے لگتا ہوں، 5 منٹ بس سویا ہوتا ہوں۔ بعض لوگوں کو ساری رات نہیں سوتے نا، اچھا پھر آدھے گھنٹے بعد آ جائے پھر سنتا ہوں، پھر 5 منٹ بعد ہو جاتا ہوں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اجتماع کا انتظار نہ کریں، کوئی خرابی تنظیم میں پھر فوراً آپ اس کی نشاندہی کریں، اخلاق کے ساتھ کریں، حکمت کے ساتھ کریں۔ اور یہ جو ارکان ناراض ہے نا، جو ایک ذکر آیا تھا بڑا مشکل صبر مجھے اٹھا کے پوچھنا پڑا کہ کن ارکان کی آپ بات کر رہے ہیں، جو محنت کش ارکان کا ذکر ہوا، وہ محنت کش ہے یا 22ویں گریڈ کا افسر ہے؟ اگر وہ ناراض ہے تو اس علاقے کے دوست کے ذمہ دار، اس یوسی کے ذمہ دار، اس ضلع کا قیم، اس کے نائب امرا، اس کے امیر ضلع اچانک اس کے گھر چلے جائیں، میں آپ کو بتاؤں وہ فیوز و برکات آپ کو مل جائیں گی جس کا تصور کسی تقریر کے اندر میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ کتنے پہنچے نا میر صاحب جی؟ اینڈ تو پیل ہی پڑ جائے گی کرنی میں نے۔ اچھا چلو، تو وہ آپ جا کے دیکھیں محسوس کا تجربہ کیا ہوتا ہے۔
ایک اور گزارش آپ سے کرنی ہے کہ سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے آفس کے لیے بڑی مرکزی جگہ راولپنڈی شہر میں اس کی اپیل کیا کرنی ہے؟ آپ بات بتانے میں چلے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے اعلان کے ساتھ آپ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں جلدی آ گیا ہوں، 2 بجے آپ نے کہا تھا پہنچے پشاور میں، تو میں 12:15 آ گیا، تو مجھے انہوں نے کہا تھا نام میں نے دینا چاہیے، تو عثمان قاری صاحب ظاہر ہے تیز آدمی ہے، آپ نام دے بھی جائیں۔ چلے ہم آپ کے مرکز کے لیے اکاؤنٹ کھولنا دیں، جب 1 لاکھ سے تو اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، 5 لاکھ سے کھل جاتا ہے، نہیں ہو جائے گا، میری نہیں ہو جاتا، تو چلے 1 لاکھ سے تو میرے صوبہ کے نام کا اکاؤنٹ کھولنا، تو میری بات کو شامل کریں مل جائے گا۔ آپ کا بات سے بھی گزارش ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، نانا بینا لوگ ہیں، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، تو مرکز بننے چاہیے، مراکز کی بڑی برکت ہوتی ہے، اس کا بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جس طرح چیزیں آپ سے عرض کر دی ہیں، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اگر کوئی بھلی بات میری زبان سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ زبان کی لغت سے اگر کوئی صاف ہوئی ہے تو خالق اکبر اپنے فضل و رحمت سے مجھے معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔